تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ دیواروں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ دیواروں سے گانوں کی آوازیں سنائی دیں گی. اب دیوار بھی چھوڑو, اب تو موبائلوں سے بھی گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ہم جیسے ملا مولویوں کو بھی کسی کو فون کرنا پڑتا ہے تو گانا جب تک پورا نہ سن لے چین نہیں ملتا. کیا کریں, جب تک وہ سامنے والا فون نہیں اٹھاتا ہے تب تک کان سے لگانا ہی پڑتا ہے. اور سامنے والے کے موبائل میں جس کو ہم کر رہے ہیں گانا لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز 1400 سال پہلے بیان کی تھی وہ آج ہر بار صادق آ رہی ہے. اور میرے بھائیوں اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے, والذی بعث بالأمیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول, انہی میں سے. ہاں آپ ان پڑھ کے صلح حدیبیہ کا واقعہ غالباً آپ کو یاد ہوگا جب شرائط طے ہو رہے تھے. اے اللہ کے رسول, آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو میں اس کو واپس نہیں کروں گا, اور میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. چلو مجھے منظور ہے. کئی شرطیں آپ نے دب کر قبول کی. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ شرائط کو مان نہیں رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا فائدہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. پھر لکھا گیا کہ صلح نامے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرائط منظور ہے. کافروں کی طرف سے جو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تھا سہیل کہنے لگا محمد الرسول اللہ کاٹو, ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر محمد الرسول اللہ مان ہی نہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے, کاٹو اس کو. بالکل نہیں, محمد ابن عبداللہ لکھو. تب اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا آئے علی کاٹ دو محمد الرسول اللہ, لکھ دو محمد ابن عبداللہ. میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن کر حضرت علی بول پڑے اے اللہ کے نبی بھلا میرے اندر یہ مجال کہاں ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہو اور ہم اس کو قلم زد کر دیں, ہم اس کو کاٹ دیں. اے اللہ کے نبی میرے اندر یہ مجال نہیں ہے, میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. تب حضرت علی نے بتایا اور اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا. یعنی اللہ کے نبی کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ محمد کے بعد رسول اللہ یہ لکھا ہے. حضرت علی بتلا رہے تب آپ اس کو قلم زد کر رہے ہیں, تب آپ اس کو کاٹ رہے ہیں. اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ آپ عرب کے ماحول میں کس طریقے سے رہے اور عرب کے اندر آپ کو کسی کے سامنے آپ نے زانوے قلم مستح نہیں کیا اور اس کا فائدہ بھی ہوا. حالانکہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میرا آدمی ان کے پاس جائے اور وہ واپس نہ کریں اور ان کے آدمی میرے پاس آئے اور ہمیں واپس کرنا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے, میرا کوئی آدمی ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, اور اگر چلا جائے تو ایسے بے رخ آدمی کی ہماری نظروں میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جا رہا تو جانے دو, ہمیں ایسے آدمی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, اور جو آدمی ہمارے پاس آ جاتا وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا, ہمیں ایسے لوگوں کی پرواہ ہے. میرے بھائیوں جو لوگ یہاں سے وہاں جاتے تھے اور ان کی قید میں رہتے تھے وہ ادھر بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب کوئی آتا تھا بھاگ کر اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی اس کو پناہ نہ دیتے تھے, کیونکہ شرائط پر سگنیچر ہو چکے ہیں, دستخط ہو چکے ہیں, طے ہو چکا ہے کہ واپس کرنا پڑے گا. اب یہ لوگ جب بھاگ کر آتے تھے تو اللہ کے نبی پناہ نہ دیا کرتے تھے. اب ان لوگوں نے جو بھاگ کر آتے تھے ساحل سمندر پر پناہ لینا شروع کر دی, اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ تیار ہو گیا, ایک جماعت تیار ہو گئی. اور کافروں کا جب کوئی قافلہ جاتا تھا تو یہ ان کافروں کے قافلے پر یہ اذیتیں دینے لگے. تب یہ کافر خود ہی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی بہتر یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے وہ ساحل سمندر پر نہ جائیں, کیونکہ وہ ہمارے قافلے کو اذیتیں پہنچاتے. اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنے ہی پاس روک لیجیے. میرے بھائیوں یہ نتیجہ اس کا نکلا, یہ خوشگوار ماحول بھی پیدا ہوا. والذی بعث بالأمیین رسولا منہم, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے. آپ امی
بھلے آچاریہ آئیں گے، امیوں میں آچار آئیں گے، امیوں میں گرو آئیں گے۔ آئیے ذرا دوسرا لفظ دیکھیں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے منہم میں، ہم ضمیر یعنی امیوں میں سے، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کا نور سے کوئی تعلق نہیں تھا، انسان تھے، اور انسان ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی کا ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں، قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر چیلنج کے انداز میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن جس ہستی پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تمہیں اے عرب والو اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے، اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ قرآن کی طرح تم ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، جاؤ تم قرآن کی طرح ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور یہاں پر اس نے وہ لفظ عبد کا استعمال کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ پر اتارا ہے۔ عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی بندہ، اور یہاں پر اللہ کے رسول کو تم یہی تو کہتے ہو یہ ہماری طرح چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، جب یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اگر یہ کتاب بنا سکتا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ کتاب بنانا مشکل کیوں ہے؟ اگر یہ محمد اور اس کے ساتھی گھڑ سکتے ہیں تو تم تو اچھے خاصے پیسے والے دولت مند ہو، رئیس و سرمایہ دار ہو، پڑھے لکھے، تو پھر تم کیوں نہیں اس قرآن کو بنا سکتے ہو؟ اگر محمد ان پڑھ ہو کر اس قرآن کو بنا سکتا ہے اور قرآن تیار کر سکتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو قرآن ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر شک ہے تو جاؤ اس جیسی تم ایک آیت ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ سورت النکرہ استعمال کیا، چھوٹی سی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی سورت ہی بنا کر لے۔ یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا، اور اللہ نے جب معراج کرائی، جہاں بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، اور سنیتا جیسی بھارتی لڑکی بھی جب انترکش پہ گئی تو اس کی حفاظت کی دعائیں دنیا میں ہو رہی تھی کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ ذرا تصور کیجئے اس سفر معراج پر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا، اور اس پر بھی کیا لفظ عبد کا استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو لے گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جو لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جہاں انسان نہیں پہنچتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ گئے؟ سبحان الذی نے شب کو ختم کر دیا، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی، اور اللہ کے بارے میں یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کو کیسے لے گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر انسان نہیں پہنچ سکتا لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی خود نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ اگر تم انسان ہو اور محمد رسول اللہ بھی انسان ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تو تم کیوں نہیں جا کر دیکھ لیتے ہو؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، بندے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بندے کا لفظ استعمال کیا۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف دیکھیں، منہم انہی میں سے بھیجا۔ رسول فرشتہ بن کر آ ہی نہیں سکتا، اور انسان کی ہدایت کے لیے فرشتے کو رسول بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرا دیکھیے وہ حدیث بخاری شریف کی۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا، ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی اللہ کے رسول۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔
اور 5 رکعت نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے سوال کیا ازید فی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا قال وما ذا، کیا معاملہ ہے؟ نہ تو بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی، اگر بڑھا دی گئی ہوتی تو میں تمہیں پہلے بتا دیتا کہ نہیں آج 2 رکعتیں بڑھا دی گئی، 1 رکعت بڑھا دی گئی، اور اگر کم کی گئی ہوتی تو میں بتا دیتا تم کو، لیکن میں نے تو تم کو کچھ نہیں بتایا، اس لیے کہ نہ نماز گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی۔ قال وما ذا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا قالوا صلیت خمسا، قالو جمع مذکر غائب کا یہ سیغہ ہمیں بتلا رہا کہ ایک نے نہیں کئی صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو 5 رکعت پڑھا دی، نہ گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی، تو پھر آپ نے 5 رکعتیں کیوں پڑھا دی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یہ 5 رکعتیں پڑھا دی آپ نے، فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیر چکے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ پلٹے اور آپ نے صرف 2 سجدے اور کر لیے، سجدے تک 2 سجدے آپ نے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، او لوگو میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ نبی کی ذات ہے، رسول ہیں، اگر میں نماز میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ معاملہ بڑا عجیب و غریب، یہاں تو کہتے ہیں کہ میرے مریدوں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک تھوک ڈالوں گا پوری جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاں پاکستان میں گیا تو وہاں سے کتاب لے کے آیا، ایسی واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے تعجب کریں گے۔ بڑے پیر صاحب نے کہا کہ اللہ ذرا مجھے معائنہ کراؤ تو یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے؟ پہلا آسمان اللہ نے دکھایا کہ ہاں بہت اچھا، دوسرا آسمان اللہ سیر کرا رہا ہے عبد القادر جیلانی کی تو دوسرا یہ بھی بہت اچھا، تیسرا بھی ہاں ویری گڈ بہت اچھا، چوتھا بھی اچھا، 5واں ہاں ٹھیک ہے کہتے ہوئے چلے 6 آسمان سے 7ویں آسمان پر اللہ لے کے جا رہا تھا، اچانک سیڑھی سے اللہ کا پیر پھسلا اور 7ویں آسمان سے گر کر وہ پہلے آسمان پر گرنے والا تھا کہ عبد القادر جیلانی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا۔ اس قوم کے یہ عقیدے ہوں میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی۔ جو قوم پیروں کو اتنا درجہ دیتی ہو کہ اللہ کو پیر بچا رہے ہوں گرنے سے، پھر وہ اللہ کی شان میں کیا کیا گستاخی نہ کرے گی۔ کہنے والے کہہ بیٹھے کہ اللہ کے پرنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، مانگ لیں گے جو کچھ مانگنا ہوگا محمد سے، اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ، انسانوں جنات سب مل جائیں اور پھر اللہ سے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگتے چلے جائیں، اور اللہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق دیتا چلا جائے، پھر بھی اللہ کے بھنڈار میں، اس کے خزانے میں، اس کے اسٹور میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنا کہ مچھر کا ایک پر۔ کیا بیچارے قدر کریں گے؟ تصور کیجیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، تم مجھے عیسائیوں کی طرح نہ بڑھانا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، اور ہاں رسول کی رسالت پر یقین سے پہلے اس کی عبدیت پر
ایمان لانا پڑے گا، اس کی ابدیت کا یقین پہلے کرنا پڑے گا۔ یقین نہیں آتا تو دلیل لگی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے پہلے بندے ہیں، بعد میں اس کے رسول ہیں۔ پہلے رسول کو بندہ مانو، بعد میں رسول مانو، یعنی اللہ کے رسول انسان ہے اور انسان ہی ہے کہ رسول بھی بن کر آئے ہیں۔ آپ محمد ابن عبداللہ بھی ہیں اور آپ محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے آپ کو انسان بھی ماننا پڑے گا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو آج کلمہ تو تحیات سے پڑھتے ہیں ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن وہ اللہ کے نبی کو عبد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بات پھنسنے پر آ جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے، انسان تو تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے ہمارے جیسے نہیں تھے کیا مطلب؟ آپ کی 4 آنکھیں تھی کیا؟ 4 کان تھے کیا؟ 4 ہاتھ تھے کیا؟ 4 پیر تھے کیا؟ 2 منہ تھے کیا؟ ارے پاگل ہو کیا؟ ارے جب 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھی، ایک سر تھا، ایک زبان تھی، جب ساری چیزیں ان عام انسانوں کی طرح تھی تو پھر وہ ہماری طرح کیوں نہیں تھی؟ کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا پسینہ بدبودار ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار، تو ہماری طرح کہا ہوئے۔ ارے اللہ کے بندے یہ معجزہ ہے، یہ تو فرق ہے مقام اور مرتبے کا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ مقام و مرتبے میں ہماری طرح تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، پیشاب و پائخانے میں، یہ سب ہماری طرح تھے، لیکن مقام و مرتبے میں اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرا مقام اور دوسری پوزیشن کسی کی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہاں ایسا ہم بھی مانتے ہیں، ایسا تم بھی مانتے ہو، تم یہ کہاں مانتے ہو؟ تم تو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نور، یعنی وہاں بھی اپنے جیسا مانتے ہیں، جبکہ وہ نور تھے اور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ بالکل وہی عقیدہ ہمارے ہندو بھائیوں کا، آتما پرماتما دونوں ایک ہے، ہمارے اندر جو روح ہے وہی اللہ ہے، وہی آتما ہی پرماتما ہے۔ ایسے ہی نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، یعنی اللہ کا نور محمد کا نور دونوں ایک ہے۔ جیسے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ آتما ہی پرماتما ہے، ہمارے اندر جو روح ہے وہی اللہ ہے۔ اب ایک ہندو دوسرے کو مارتا ہے، ایک اللہ کو مار رہا ہے اور ایک پیٹ رہا ہے، ایک مارتا ہے ایک پیٹتا ہے، تو ایک آتما ہی پرماتما ہے، تو پرماتما کو مار بھی رہا اور دوسرا پرماتما پیٹ بھی رہا ہے، تو گالی دے رہا ہے، ایک اللہ گالی دے رہا ہے، دوسرا اللہ گالی سن رہا ہے، ایک بھاگ رہا ہے دوسرا پکڑ رہا ہے، ایک اللہ نڈر ہے اور دوسرا کمزور ہے، ڈر رہا اور بھاگ رہا ہے۔ عورت کے اندر بھی یہی آتما ہے، یہی روح ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے محبت کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے عقیدہ ہمارے ہندو بھائیوں کا، اور یہ چیز چلی آ رہی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی اللہ اور محمد کا نور ایک ہی ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ نے اگر اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا نور صحبت بھی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا اور یہ عقیدہ کہاں تک جائے گا اور یہ گستاخی کہاں تک بڑھے گی؟ میرے بھائیوں، میں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اگر آپ اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتے ہیں تو بہت سی خرافاتیں اپنی طرف سے داخل کرنا پڑیں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ ظہر کی نماز ہے 5 رکعت پڑھا دی، اتنا بھی علم نہیں ہے کہ 4 پڑھا رہا ہوں کہ 5 پڑھا رہا ہوں۔ یہاں تو ہماری بلیوں کو قیامت تک کا علم ہے، بلیوں کو، ہمارے یہاں بلیوں کو قیامت تک کا علم ہے۔ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم کہ 4 رکعتیں ہیں 5۔ صحابہ نے جب کہا کہ یہ 5 رکعتیں ہیں تب آپ نے 2 سجدے سہو کیے، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ یعنی یہ محمد رسول اللہ نہیں بھولا، محمد ابن عبداللہ بھولا۔ میری جو حیثیتیں ہیں، یہ 5 رکعتیں جو میں نے پڑھائی ہیں وہ غلطی سے محمد ابن عبداللہ نے پڑھائی ہیں، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے میری وہی 4 رکعتیں ہیں، نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی ہیں۔ یعنی محمد ابن عبداللہ بھولا، محمد رسول اللہ نہیں بھولا۔ آپ کے 2 مقام ہیں،
माता कुमुर रसूल, मोहम्मद जो दे वो ले लो, नहीं, माता कुमुर रसूल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दे वो ले लो, जो दे वो ले लो। और अल्लाह ने गारंटी दी, मिन हैसु रसूल जो दे वो ले लो, इसलिए कि मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा रसूल अपनी मर्जी से कुछ देगा ही नहीं, कुछ नहीं देता। वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, और अगर अपनी मर्जी से गढ़ के कुछ दे भी दिया तुमको, लअख़ज़नाहु बिल यमीन, तो हम उसको दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, तुम लक़तअना मिनहुल वतीन, तो हम उसकी भी रगे दिल शहरग उसकी काट डालेंगे। अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से बोले तो अल्लाह रगे दिल काट डाले। हमारे मुल्ला मौलवी अपनी मर्जी से दीन के अंदर नई नई चीजें ईजाद करें, इनको क्या होगा, इनके साथ क्या मामला होगा, इनके साथ क्या है कयामत के दिन बर्ताव किया जाएगा, वो सब आप अपने आइडिया से अंदाजा लगा सकते हैं जब नबी के साथ ये मामला है। आइए जरा उस वाक़े की तरफ नजर डालिए। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल हुजरे में आराम फरमाते कि अचानक बाहर झगड़े की आवाज आई, और थोड़ी देर में दो लोग अपना अपना झगड़ा अल्लाह के नबी के पास लेकर आए, और उन्होंने अपना अपना झगड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दिया। एक ज्यादा बोलने वाला और एक कम बोलने वाला है। अल्लाह के नबी ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, और सुनने के बाद आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, पहला लफ्ज़ इन्नमा अना बशर व अन्नहु यातीनी अल खस्म, मेरे पास झगड़ा करने वाले आते हैं, मेरे पास झगड़ा लेकर आते हैं, हालांकि मैं भी एक इंसान हूं, और हो सकता है तुम दोनों में से एक ज्यादा बली हो, एक ज्यादा फसीह हो, एक ज्यादा अच्छे अंदाज में अपनी बात कह रहा हो, और दूसरा बेचारा सच्चा हो लेकिन ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात न कह पा रहा हो। फ़अहसिबु अन्नहु क़द सदक़, और मैं उसी को सच्चा समझ लूं जो झूठा है, और जो अपनी बात अच्छी तरीके से नहीं कह पा रहा, हालांकि वो सच्चा, मैं उसको झूठा समझ लूं, और मैं झूठे को सच्चा समझ लूं। फ़अक़ज़ी लहु बिज़ालिक, और उसकी दलील सुनकर मैं उसके हक में फैसला कर दूं। मैं किसी झूठे को जमीन का टुकड़ा दे दूं तो मेरा फैसला हो तो जाएगा, लेकिन जमीन लेने वाला ये सुन ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला उसके हाथ में सही ना होगा, बल्कि जमीन लेने से पहले वो सुन ले फ़इन्नमा हिया क़िताअतुम मिनन नार, मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। फ़लयअख़ुज़हा फ़लयत्रुकहा, चाहे तो वो उसको ले ले या वो उसको छोड़ दे। यहाँ पर भी आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्नमा अना बशर व अन्नहु यातीनी अल खस्म फ़लअल्ल बअदकुम अन यकूना अबलग़ मिन बअद। हाँ, मेरे पास झगड़ा करने वाले लोग आते हैं झगड़ा लेकर, हालांकि मैं भी एक इंसान हूँ, और तुम दोनों में से एक ज्यादा बलीग है दूसरे के ऊपर, एक ज्यादा अच्छी तरीके से समझा रहा है और एक अपनी बात अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा है, और जो बात अपनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा है और वही सच्चा है, और जो अपनी बात अच्छी तरीके से समझा रहा है तो आसिफ अन्ना उसका सदक, और मैं उसी को सच्चा जान लूँ हालांकि वो झूठा है, तो मैं उसके हक में फैसला अगर कर देता हूँ, झूठे को दे देता हूँ, तो मेरा ये फैसला सही नहीं हो जाएगा। मेरे फैसले के बाद जमीन तो उसी की होगी, लेकिन मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ, चाहे तो वो ले ले चाहे तो वो छोड़। इतने में पहला उठा कर अल्लाह के रसूल मेरा नहीं है, इसी का ऐसा जज। दूसरा कहता नहीं, अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये इसी की जमीन का टुकड़ा इसी को दे दिए, मेरा नहीं है, मेरी जमीन नहीं, इसी को दे दो। अभी दोनों दावे कर रहे हैं, जब दोनों कह रहे हैं मेरे नहीं। ऐसा जज कायनात की सफ़े हस्ती पर आपको ऐसा जज नहीं मिलेगा जैसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाज क्या था समझाने का, क्या फसाहत के साथ आपने समझाया। देखिए तुम ज्यादा अच्छा बोल रहे हो, ये बेचारा कम बोलने वाला, हो सकता है कि तुम झूठे हो, ये सच्चा हो, लेकिन तुम्हारी दलील मेरी समझ में आ रही है, तुम ज्यादा बलीग हो, तुम ज्यादा अच्छी तरीके से समझा रहे हो। अगर तुम्हारी जमीन नहीं और मेरा फैसला तुम्हारे हक में हो जाए तो मैं तुम्हें जमीन नहीं दे रहा हूं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। अब तुम रहोगे तो जहन्नम में, सोगे तो जहन्नम में, खाओगे तो जहन्नम में। जरा तसव्वुर कीजिए, हमारे और आपकी तरह ये मामला नहीं था सहाबा किराम का कि हम लोग जहन्नम के किस्से सुने, जन्नत के वाक़यात सुने, अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम के वाक़यात सुने, और आज सुनते हैं दूसरे काम से उड़ा देते हैं। सहाबा किराम का मामला दूसरा था। आप बुखारी शरीफ किताब दावात
کہ اگر روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سے ایک روایت آپ کو یہ ملے گی کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن گناہ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، مومن گناہ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. مسلمان جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کو اس طریقے سے سمجھتا ہے، گناہ کو اس طریقے سے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، اور ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر ٹوٹ نہ جائے، میرے اوپر گر نہ جائے. پہاڑ ہل رہا ہو، گر رہا ہو، اس کے پتھر گر رہے ہو اور آپ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہو اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو. تصور کیجیے آپ کی ہر سانس، روح، آپ کی ہر سانس کیا پیغام لے کر نکل رہی ہے اور کیا محسوس کر رہی ہوگی اس موقع پر. فرمائے یہ مومن کی پہچان ہے. ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے. جب کوئی مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے میرے اوپر. اور اس کے مد مقابل فاجر اور فاسق کی علامت کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. اور فاسق اور فاجر کی پہچان یہ کہ وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کوئی اس کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے ہی مکھی آئی اور اس کی ناک پر بیٹھ کر اور گزر گئی، جیسے مکھی ناک پر بیٹھ کر چلی جائے تو آدمی کو کوئی احساس نہیں ہوتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ فاسق اور فاجر کی پہچان ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا اپنا گناہ کرنے کے بعد. تو ہماری طرح نہیں تھے. جب سنا تو انما ہی قطعۃ من النار، یہ تو جہنم کا ٹکڑا ہے، جہنم کا ٹکڑا. تو کیا تصور ہوا تھا اس صحابی کا؟ یہ معاملہ نہیں تھا. حضرت انس کی وہ روایت اٹھا کر دیکھو، وہ بیان فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر. جن گناہوں کو تم دنیا کے اندر بال سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہو، بال سے زیادہ ہلکا جن گناہوں کو تم سمجھتے ہو، کتاب الرقاق، بخاری کتاب الرقاق کی روایت، جن گناہوں کو تم دنیا کے اندر بال سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہو، اِنَّكُنَّ نَعُدُّ عَلَىٰ أَحَدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا اور برباد کر دینے والا سمجھتے تھے. اور ایسی ہلاکت جیسے انسان زہر کھاتا خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کی بیوی باقی رہتی ہے، اس کی زمین باقی رہتی ہے. لیکن موبقات کا کے بعد یہ بتانا مقصد ہے موبق کہہ کر کہ میں ایسا نہیں بلکہ ایسا گناہ تصور کرتا تھا کہ یہ گناہ مجھ کو، میرے خاندان کو اور میری پوری نسل کو، پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا. یعنی جن گناہوں کو تم بالوں سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہو، بال سے زیادہ ہلکا، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا، پورے خاندان کی تباہی کا سبب جانا کرتے تھے. یہ حال تھا صحابہ کرام کے دور کا، اللہ کے نبی کے زمانے کا. وہ ہماری طرح نہیں تھا، ہمارا معاملہ نہیں تھا. ہم تو موبائلوں میں گانے فٹ کریں، ٹیلی ویژنوں میں آج ہم ننگی فلمیں دیکھیں، ویڈیو VCR دیکھیں. اور آج صبح سے میرے پاس اللہ کی قسم اتنے فون آئے منہ سے کہ میں سمجھتا ہوں شاید میری 8 سالہ 10 سالہ جو برابر میں زندگی آ رہا ہوں، برابر 8-10 سال سے اتنے فون شاید کبھی کسی نے نہ کیے ہوں. یہاں تک کہا گیا مولی صاحب اب تو ہمارے یہاں شادیوں کا یہ رواج ہو گیا ہے کہ اب تو باقاعدہ اسٹیج لگتے ہیں، ہار و پھول مالائیں ڈالی جا رہی ہیں اور گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے کہ معاملات کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. حسب النعل بالنعل، دونوں جیسے جوتے برابر ہوتے ہیں میری امت بنی اسرائیل برابر ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت پر قیامت اس وقت تک باتیں نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. یہ حالات پیدا ہو اور یہ کہاں کون دروازہ کھولے گا ماں اور بہن اور بیٹیوں کی عزت کا؟ مراد آباد کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. مراد آباد میں ایک گاؤں کا نام ہے تحصور، جا کر دیکھیے میرے بھائیوں. کہنا نہیں چاہتا ہوں اور کہنا بھی نہیں چاہیے. لڑکی سے جب ضد کے ساتھ پوچھا گیا کہ اس کا ذمہ دار کون، تیری شادی نہیں ہوئی ہے اور تیرے سینے میں دودھ کہاں سے آ گیا،
جب اس پر زور ڈالا گیا تو اس نے مجبور ہو کر بعد میں بیان کیا، اس سب کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، مومن جب گناہ کرتا ہے تو پہاڑ سمجھتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اس کی توبہ کر کے اس گناہ کو دائر کرنے کی اور برباد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ گناہ تو ہوں گے انسانوں سے، ہم معصوم نہیں ہیں، گناہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے بیٹے سے خطا ہوگی، لیکن سب سے بہتر خطا کار اور گناہ گار شخص جو کوئی غلطی اور خطا کر بیٹھے تو فوراً وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سربسجود ہو اور فوراً اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی تلافی کرے۔ اور فاسق و فاجر گناہ جب کرتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے ارے چلو یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسے یعنی کسی نے گناہ میں کرتا رہتا۔ مال حرام، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا میری امت کے اوپر کہ مال آئے کہیں سے آئے کیسے بھی آئے، بس اس کو کھانے سے مطلب ہے، وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ لا یبال المرء، کوئی پرواہ نہیں ہوگی میرے پاس یہ دولت آئی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے۔ بلکہ مسلم کتاب الفتن کے اندر تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ صبح کو لوگ مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے اور صبح کو کافر ہوں گے، اور وہ اپنے دین کو چند ٹکوں میں بیچیں گے، اپنے دین کو چند درہموں میں چند ٹکوں میں بیچ ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ضلع دعوت واقعہ، ایک آدمی کو چیئرمین کا ٹکٹ ملا، ہاں ہماری سماجوادی پارٹی سے اس کو ٹکٹ ملا، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے وہ مندر میں گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مورتی کے سامنے وہ کھڑا بھی ہوا، حتیٰ کہ اس نے پنڈت سے مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوایا۔ یہ مسلمان جب اس اسٹیج پر پہنچ جائیں اور حالات جب مسلمانوں کی یہ ہو جائے کہ چند ٹکوں میں وہ اپنے ایمان کو مندروں میں بھی بیچنے لگے، پھر میرے بھائیوں کتاب الفتن کی اس حدیث کو پورا ہونے میں اب کون سے زمانے کا انتظار کیا جائے؟ اللہ کے نبی کو فرما کر اسی زمانے کے لیے تو گئے تھے کہ صبح کو لوگ مومن ہوں گے اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر، صبح کو مومن ہوگا شام کو اپنا ایمان چند ٹکوں میں بیچ دے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہی وہ اپنا ایمان چند ٹکوں میں بیچ دے گا۔ اور آج یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور آج چند ٹکوں کے لیے لوگ ایمان کی سوتے بازی کر رہے ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے، سود اور بیاج کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ فرمایا ایک مسافر بندہ جب کہتا یا ربی یا ربی یا ربی، یا اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، تو اللہ اوپر سے پکار کر کہتا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میرے بندے کا کھانا حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ کپڑا بھی حرام کا، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی مال حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا کو کہاں سے قبول کریں، کہاں سے سنیں؟ وہ کہانت گھڑ کے آیا تھا، ابو بکر کا غلام تھا، ایک کھجور اٹھا کر کھا لی، جب اس نے اس کی اصل وجہ بتائی فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ، یہ الفاظ تو بخاری کے، لیکن جب پانی لے کر آیا مستد احمد کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق نے پانی کو پیا اور اتنا پیا کہ وہ پورا حلق تک آ گیا، پھر اس کے بعد میں 3 انگلی ڈالی اور اس کو قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر حلق کے اندر ڈالا، پھر قے کیا، پھر پانی پیا، پھر حلق کے اندر ڈالا، پھر قے کیا، اور جب یقین ہو گیا ظن غالب ہو گیا کہ اب سارا کھجور نکل گیا ہوگا تو فرمانے لگے کہ حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ایک لقمہ وہ بھی بھول سے، وہ بھی غلطی سے، وہ بھی دھوکے سے حالت کے اندر گیا، لیکن ان کو چین نہ ملا، اس کو بھی نکال دیا۔ ہائے ہماری تو پوری باڈی پورا شریر مال حرام سے تیار ہوا ہے، ہماری نمازوں کا اللہ ہی نگہبان، ہمارے روزوں کا اللہ ہی محافظ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس معاملے پر، سنجیدگی سے غور کرو۔ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، روزے کا مین مقصد لعلکم تتقون، تاکہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول سے جب کسی نے پوچھا اللہ کے نبی تقویٰ کیا ہے، فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل
اندر تقویٰ ہے تمہارا دل اندر سے گواہی دے دے گا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، تمہارا دل اندر سے بتا دے گا کہ یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آج رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد روزے کے کتنے اثرات ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوئے، ہر مسلمان کو محاسب احتساب نفس، ہر مسلمان کو حساب کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ ہم کتنے متقی بنے اور تقوی کی کتنی خوبیاں اور تقوی کی کتنی تاثیر آج ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو انسان ہونے کی دوسری دلیل بھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں۔ تیسرا واقعہ بھی آپ اسی میں شامل کر لیجیے جو رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، مرضی ہے کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل، اللہ کے رسول جب مدینہ میں تشریف لائے تو ہم لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا کر وہ بوتے تھے، نر مادہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو آپ نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ کننا نصنعہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کننا نصنعہ، ہم تو یہی برابر کرتے ہیں۔ جب نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملاتے تب ہمارے یہاں زیادہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو لم تفعلوه لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا کر زمین میں بوتے اور یہ عقیدہ رکھتے زیادہ کھجور ہے، اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔ مسلم کے الفاظ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، نقصان ہو گیا۔ جب ایسا کرتے تھے تو خوب کھجور پیدا ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو اسی سال کھجور کم پیدا ہوئی۔ فَذَكَرُوهُ لَهُ، انہوں نے اس کو اللہ کے رسول سے بیان کیا، اور اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم من امر دینکم فخذوه به، میں بھی تو ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی معاملہ بتاؤں تو تم اس کو لے لیا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور جب میں تمہیں دنیا کا کوئی معاملہ بتاؤں، تمہارے کاروبار و بزنس کے تعلق سے کوئی بات بتاؤں، تمہارے دنیا کے تعلق سے کوئی بات بتاؤں، فإنما أنا بشر، تو میں بھی ایک انسان ہوں، یعنی تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور تم مجھے میری بات کو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یہ تیسری دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ایک رسول امیوں کے اندر انہی میں سے۔ تو آپ امی تھے، آپ انسان تھے، اور رسول یعنی انسان ہونے کے ناطے سے آپ نے جو باتیں دی وہ لی بھی جا سکتی ہیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جو باتیں آپ نے دی وہ ہر حال میں لینا پڑے گی، اس لیے کہ آپ رسول ہیں۔ جیسے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ان وافقت امين تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا امام زور سے کہے ولا الضالین تو تم بھی کہو آمین۔ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹچ ہو گئی، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے اگر مل گئی اور موافقت کر گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا مثبت انداز پیش کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم اس لیے آمین بولتے ہیں کیونکہ حدیث موجود ہے۔ آپ آمین زور سے کیوں نہیں بولتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو تنقید بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کو ہماری حدیث سے پڑھنے سے نہ روکا جائے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا قال الامام اور قول ہے اور حکم ہے کہ جب تمہارا امام کہے زور سے ولا الضالین تو تم بھی زور سے بولو آمین۔ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اضافت آمین ہوتا من الملائکہ، اور تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔
کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. کسی کا حق مارا ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے, صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ ہے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بات آکم الرسول, رسول جو ہے وہ لے لو, اور یہ حکم آپ کا من حیث الرسول ہے, من حیث البشر نہیں ہے. یہ حکم آپ کا من حیث البشر ہے, من حیث الرسول ہے, من حیث البشر نہیں ہے. تو آپ رسول تھے, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول, انہی میں سے. آئیے آپ آگے آئیے, وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے بھیجا ہے, یعنی اللہ خود رسول بن کر یا انسان کی شکل میں نہیں آیا تھا, یا یہ عقیدہ ہمارا جو لوگ رکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ مستغیثہ خدا ہو کر مدینہ میں ادھر بڑا مصطفیٰ ہو کر قرآن کی یہ آیت تردید کر رہی ہوتی ہے. رسول منہم یتلو علیہم, تو آپ اللہ کے رسول